قربانی کا عظیم مقصد اور حقیقت۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کے لیے کی ہوئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑنے کے متعلق حدیث سے پتہ لگتا ہے، اور کچھ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو لے کر آئے تو انہیں وہاں چھوڑ کر کچھ دیر ٹھہرے رہے تھا، یہ غافل ہوں اور میں ان کے پاس سے چلا جاؤں۔ ایک تھیلی کھجوروں کی اور ایک مشک پانی کی ان کے پاس رکھ دی اور اب نظر بچا کر چل پڑے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلی اور کہا، آپ ہمیں کہاں چھوڑ چلے ہیں؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا، نہ کوئی ساتھی ہے اور نہ آبادی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہ دیا، پر اس وقت رقت طاری تھی اور آپ بول نہ سکتے تھے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پھر کہا کہ آپ ہمیں کہاں چھوڑ چلے ہیں؟ اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تیسری دفعہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، آپ ہمیں کہاں چھوڑ چلے ہیں؟ پھر بھی اب خاموش رہے۔ اس پر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا، کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکے کہ ہاں، اس سے زیادہ اور کچھ جواب نہ دے سکے۔ نبیوں کا دل تو پہلے ہی بہت نرم ہوتا ہے، اور یہ نظارہ ہی ایسا تھا کہ سخت سے سخت دل رکھنے والا بھی پگھل جاتا ہے۔ اس سے دیکھو کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا ایمان کیسا مضبوط اور قوی تھا۔ وہ موقع ایسا تھا کہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چل پڑتی تو انہوں نے کیا کہنا تھا، یا کم از کم ان کو پکڑ کر بیٹھ رہتی کہ ہمیں کہاں چھوڑ چلے، میں آپ کو بھی جانے نہیں دوں گی، یا اگر یہ بھی نہ ہو سکتا تو ان کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑتی، اور اگر ان کے ساتھ نہ جاتی تو کسی بستی اور آبادی میں ہی چلی جاتی۔ اس طرح کچھ حرج بھی نہ تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم ہوا تھا وہ تو انہوں نے پورا کر دیا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کوئی ایسا حکم نہ دیا گیا تھا کہ وہ ضرور وہاں ہی بیٹھے رہے۔ کوئی کہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اس دردناک نظارہ کی وجہ سے اتنی ہوش ہی نہ رہی تھی کہ ایسا کرتی، اگر یہ بات مان لی جائے تو کم از کم وہ یہ تو کرتی کہ لو چیختی چلاتی اور شور مچاتی کہ یہ ہم سے کیا دھوکہ کیا گیا ہے، ہمیں جنگل میں لا کر ڈال دیا گیا ہے اور خود چلے گئے۔ مگر اس قسم کی کوئی ایک بات بھی ان کے منہ سے نہیں نکلی، بلکہ کہا تو یہی کہا کہ اگر خدا کا یہ حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ نہ وہ روتی ہیں، نہ چلاتی ہیں، نہ یہ کہتی ہیں کہ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، بلکہ خدا کا حکم سن کر کہتی ہیں کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جب پانی ختم ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سخت پیاس لگی، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگتی پھری، تو خدا تعالیٰ کے فرشتہ نے اس جگہ ایک چشمہ پھوڑ دیا، اور پھر اسی چشمہ پر ایک قافلہ لا کر ڈال دیا، اور وہیں ایک بستی بسا دیا، وہاں ہر ایک نعمت ملتی ہے۔ اس سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ دیکھو، خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کی ہوئی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے جو کچھ کیا اپنی شان کے مطابق کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی بچے تھے، اگر وہ اس وقت کچھ نہ سمجھتے تھے تو نہ صحیح، لیکن ہر ایک مومن مرد اور عورت کے لیے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ وہ نبی نہ تھی، ایک عورت تھی اور کمزور دل عورت تھی، لیکن اسے ایک ایسے جنگل میں چھوڑا جاتا ہے جو بالکل ویران اور غیر آباد ہے، پھر اس کے لیے موقع ہے کہ اپنا بچاؤ کر لے۔ مگر جب اس نے سنا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت کیا گیا ہے تو کہا کہ ہم یہیں رہیں گے، خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ میں نے حج کے موقع پر بڑے بڑے جسیم اور موٹے تازے مردوں کو اس لیے روتے دیکھا ہے کہ ان سے ان کے ساتھی جدا ہو گئے، حالانکہ اگر ساتھی جدا ہو گئے تو کیا مکہ ایک شہر ہے؟ کوئی ویران جنگل نہیں، رستے بنے ہوئے ہیں، ہر قسم کا انتظام موجود ہے، مگر باوجود اس کے میں نے ساتھیوں کے جدا ہو جانے کی وجہ سے کئی ایک مردوں کو روتے اور چلاتے دیکھا ہے۔ لیکن دیکھو، حاجرہ عورت ہو کر ایک ایسے جنگل میں رہتی ہے جس میں کھیتی تک نہیں ہوتی اور پانی کا ایک قطرہ تک نہیں مل سکتا،
نہیں کوئی خبر گیرا نہیں کوئی محافظ نہیں، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے خدا کے حکم کے ماتحت یہاں چھوڑا گیا ہے تو کہتی ہے کہ خدا ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کامل ایمان کی علامت ہے، جب تک کسی میں ایسا ہی ایمان نہ ہو اس وقت تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا، اور جس میں ایسا ہی ایمان نہ ہو وہ یہ امید کیوں کر رکھ سکتا کہ خدا مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ متعلقہ مضمون دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید اسلامک واقعات سننے کے لیے میسج آف اسلام کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ آپ اپنی من پسند کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اسلامک ٹاپک کا نام لکھیں، جلد ہی آپ کی پسند کا ٹاپک اپلوڈ کیا جائے گا۔ میسج آف اسلام کو دیکھنے کے لیے شکریہ۔